تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے، کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے. آپ وقت پہ آئے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تو علمی ذوق، اور خوبصورت کر کے علمی ذوق. اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے، پڑھنا، لکھنا، سمجھانا، سمجھنا. قرآن مجید کا مطالعہ، کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک، ادب میں ڈوبا ہوا، روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ. کیونکہ مزاج علمی ہے، ذوق علمی ہے، طبیعت علمی. نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں. علمی ذوق، اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں. ہر روز کو دین کی بات سنیں، اسے لکھنا شروع کریں. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. ایک ایک، دو دو، چار چار، 10 کر کے مسئلے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری، ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا، بڑی منفرد، بڑی انوکھی، بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے. وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے، اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے. ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے، لالٹین جلانے کے لیے. تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے. جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ، ان کو پتہ ہے. تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلانا درست نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں، تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو. سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن، تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے. سب سے اونچی کرسی تمہاری، سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس. تو پھر میرے بھائی، تم اگر سب سے فائق ہو، عزت اور شان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے، اس لیے کہ تمہارا شرف ہے، تمہارا مقام ہے. تو ایک صاحب نے کہا حضور یہ مٹی کا تیل نہیں، خوشبو والا تیل ہے، تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی. تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو لگائیں، اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس نہ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں. جتنے نمازی مسجد میں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل ہے. اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں. وہ کہیں کہ ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منائیں؟ بتاتے رہے. آپ علم لیں، پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں. اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو دو کشتیوں کے مسافر ہیں. آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں. وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے. تو ایک تو زندگی میں علم، پھر عمل، اور پھر تیسری بات، ہم نہ دیر کرتے ہیں. نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی. ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں. وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں، اور موت لیٹ نہیں کرتی. او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آوندا، ادھروں تے لکھا گئے. موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی. ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں. داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں.
لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں جی سارے دوست توجہ سے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے، اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو۔ میں جاؤں تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں کہ پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہے، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو وہ چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے اعلان دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوگے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ اب آپ فکر نہ کرے تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائے نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائے جی، جلدی سے بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ کو۔ سنو میرے عزیزو، یاد رکھنا، مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دے کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا،
انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔